جو آیات مباہلہ ہیں سورہ آل عمران کی، وہاں پر جو واقعہ ہے وہ ان 5 ہستیوں کا ہی ہے، اور انہی 5 کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے۔ اس کا شیعہ سنی سے تعلق ہی نہیں ہے، آپس میں بیوقوف بنتے جاؤ۔ دونوں طرف کے مذہبی ٹھیکیدار جو ہوتے ہیں انہوں نے اتنا لوگوں کو کنفیوز کیا ہوتا ہے کہ جی یہ شیعوں کا کلمہ ہے، یہ سنیوں کا کلمہ ہے، اور ہمیں عربی آتی نہیں ہے، ہم اس میں آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ حالانکہ بات اس میں آگے یہی ہے کہ علی ولی اللہ، تو حضرت علی سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا؟ سارے ولی اللہ جو ان کے نیچے ہی ہوں گے، ولی اللہ کے تو استاد ہیں وہ ساروں کے۔ اسی طرح یہ علم، ہاں آپ نے علم کی بات وہ میں ٹرانسلیشن میں بھول گیا ہوں، علم بھی یہ شیعوں کا نہیں ہوتا یا سنیوں کا نہیں ہوتا، یہ جھنڈا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، کیسے جھنڈا ہم لوگ کہتے ہیں تو علم اسے کہتے ہیں۔ وہ جو جنگ ہوتی تھی اس زمانے میں، اس میں دونوں سائیڈوں کے جو فوجی ہوتے تھے، علم کی کیرینگ جو ہے اور اس کے ساتھ تلوار بازی، یہ خود ایک بہت بڑا فن ہوتا تھا، ہر بندہ نہیں کر سکتا، بہت سٹرانگ بندہ یہ کرتا تھا، کیونکہ اگر علم گر جاتا تھا، شہید ہو جاتا تھا، تو اسے بیڈ اومن بھی لیا جاتا تھا اور ایک اس فوج کا مورائل فوراً ڈاؤن ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے علم کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلیک ہی جھنڈا ہوتا تھا ان کی جنگ میں۔ باقی ہسٹری آپ اور پڑھ لو، جہاں سے میں غلط ہوں لوگ میرے اس کے نیچے لکھ بھی دینا، مجھے کریکٹ کر دینا جہاں سے میں غلط ہوں۔ تو مولا حسین کا جو لشکر تھا 72 ساتھیوں کا، ان کے پاس جب یہ ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی تو مولا عباس جو تھے وہ علمبردار بھی تھے، اور یہی کالا جھنڈا ان کے پاس تھا۔ اور وہ جو قطع یدین والا واقعہ ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ بھی کٹے، وہ پانی لینے گئے ہوئے تھے، اس وقت علم تو نہیں انہوں نے پکڑا ہوا تھا، لیکن بہرحال پھر جنگ میں تو اگلے دن وہ تھے ہی نہیں، وہ تو شہید ہو چکے تھے، تو علم برداری اس دن کسی اور کے ذمہ آئی ہوگی۔ اور یہ علم اسی نسبت نبی کا پرچم کیری جو کیا ہے تو وہ انہوں نے کیا، ان 72 نے ہی کیا، اور یہ مسلمانوں کا پرچم ہے، نہ یہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا۔ اللہ کا تعلق نہیں ہے شیعہ سنی سے۔ میں نہ لوگوں کو شیعہ کر رہا ہوں نہ سنی کر رہا ہوں، مجھے تو اپنا نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں یار، میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور آپ اپنی جگہ غصہ نکالی جا رہی ہیں۔ شیعوں کا یقین مانے آپ کے والد صاحب کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بڑے بڑے اچھے دوست شیعہ حضرات ہیں، بڑے بڑے اچھے دوست سنی حضرات ہیں، علماء ہیں، بڑے بیلنسڈ ویوز والے ہیں، بیلنسڈ اپروچ والے ہیں۔ باقی بائسڈ بکیں کسی کی بھی پڑھ لیں، یہ پاکستان میں میں بار بار مثال بی بی بے نظیر کی شہادت سے لے کے جو ہوا آج تک اس کا نہیں کسی کو پتہ، اور یہ پچھلے 2 سال کے جو واقعات ہیں انہیں جو مرضی رنگ دیا جاتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے ویوز بناتے رہتے ہیں۔ حقیقت بھی پتہ ہے ساروں کو۔ آہستہ آہستہ جو حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا پروپیگنڈا کرتا ہے، اور اپنی مرضی کے اس طرح کے مولوی چھوڑے جاتے ہیں جو مزید کنٹروورسی پیدا کرتے ہیں، اور اصل بیانیہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، بات کہیں کی کہیں ہو جاتی ہے۔ یہ شیعہ سنی فرقہ واریت، یہ سارا کچھ یہ مذہبی چونچلے ہیں بیٹا، سب لوگوں کے ٹھیکیداروں کے، جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں انہیں مبارک۔ میں نے کسی کو شیعہ کیوں کرنا ہے یا سنی کیوں کرنا ہے، شیعہ ویسے ساتھی کو کہتے ہیں۔ تو آیات مباہلہ میں جو واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسچن پادریوں نے آ کے چیلنج کیا تھا، تو اللہ نے وہ آیات آئی تھی کہ انہیں کہو کہ آؤ تم لاؤ اپنی عورتیں اور میں لاتا ہوں اپنی عورتیں، تم لاؤ اپنے بیٹے اور میں لاتا ہوں اپنے بیٹے، اور تم لاؤ اپنی، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کی آیات ہیں، آپ قرآن سے کہہ رہی ہیں نا، اور تم لاؤ اپنے نفس اور میں لاتا ہوں اپنے نفس۔ اور اگلے دن کا ٹائم ڈن ہو گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتے جب ان راہبوں نے دیکھا، وہ ان کے کاندھوں پہ اوپر مولا حسین تھے، حضرت حسن کو انگلی لگائی ہوئی تھی۔ اب حضور کے بیٹے یہ تو نہیں تھے، یہ تو پوتے نواسے ہیں، لیکن وہ حضرت زید بن حارثہ کو لے جاتے، لے پالک بیٹا بنایا ہوا تھا نا انہوں نے، نہیں مولا حسن حسین، اب انہوں نے کیا مقابلہ کرنا ہے بچے، لیکن کوئی تو مقابلہ ہوگا، رب کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی موو نہیں چل سکتے۔ پیچھے بی بی پاک فاطمہ آ رہی ہیں، آیتیں تو ٹھیک ہے، میں لاتا ہوں اپنی عورتیں تم لاؤ اپنی عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی بی بی پاک خدیجہ تو پردہ فرما گئی ہوئی ہیں، لیکن اماں عائشہ سے لے کے دونوں اماں زینب، اماں حفصہ، سودا، میمونہ، صفیہ، میرے خیال میجورٹی تھے، تو سرکار انہیں لے کے آتے، وہ اپنی بیٹی کو بی بی پاک فاطمہ کو ساتھ لا رہے ہیں
کیونکہ کام اس قسم کا ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے درجے ہیں نا انسانوں کے. آپ کہہ رہی ہیں 5 تن پاک پاک، اب جنہیں رب پاک کرے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ جنہیں میں پاکی عطا کر دوں. ابھی اس کی مرضی ہے، میری آپ کی کوئی لڑائی تھوڑی ہے، آپ صحیح ساتھی ہیں. لیکن بیٹا اگر اس درجے سے گر جاؤ گے، یا کوئی بھی گر جاتا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے اور سرکار دو عالم جانے میں کون ہوتا ہوں. لیکن ہمیں ظاہریت کا جو حکم ہے اس میں تو یہی ہے کہ اگر سید بھی چوری کرے گا اس کا بھی ہاتھ کٹے گا، وہ بھی زنا کرے اس کی بھی سزا وہی ہے. اگر وہ اس درجے پہ نہیں رہتا، یا اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنے بیوی کے ساتھ اس لیول پہ آ رہا ہے، تو وہ پھر اس کا مسئلہ ہے. اس کا غصہ آپ پورے ریلیجن پہ یا ان پہ تھوڑی اتارو گے، تو اپنے آپ کو تنگ کر رہے ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ میسیج نہیں نہ دیا. تو بہرحال اس میں آیات یہ تھی کہ انہیں کہو کہ آئیں اور تم بھی لاؤ اور یہ بھی لائیں، اور پھر دونوں مل کے دونوں پارٹیوں نے دعا کرنی تھی کہ بھی جھوٹے پہ خدا کی لعنت. اب یہ وہ 5 ہستیاں ہیں جنہیں قرآن بڑی اتھینٹک وے سے کہہ رہا ہے کہ یہ آئیں، یہ وہ آ گئے ہیں، اور ان لوگوں نے دھڑلے سے کہنا ہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں. اس کمرے میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ آپ سارے لوگ مسلمان بیٹھے ہو، کئی نمازی پرہیزگار تہجد گزار بیٹھے ہو. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایمانداری سے بس ہاتھ کھڑا کر دیں؟ اس وقت مجبوری ہے، چاہے آپ کا پردہ کھل جائے گا، لیکن چلیں، مجھے حوصلہ ہوگا کہ سرکار کی امت میں سے کوئی ہے، لیکن بڑے دھیان سے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. کتنے لوگ ہو جو ہاتھ کھڑا کر سکتے ہو جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ مذاق میں، نہ ضرورتاً، نہ غیر ضرورتاً، بچپن سے لے کے آج تک، ٹیچر سے، گھر والوں سے، باہر والوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، دفتر میں، کاروبار میں، روزمرہ کے اپنے بچے سے اس کو بہلانے کے لیے کسی نے جھوٹ نہیں کبھی بولا. کوئی آپ میں سے ادھر ہو؟ ادھر تو کوئی نہیں ہاتھ کھڑا کر رہا. ٹھیک ہے، آن لائن بھی جو ہیں وہ کر دیجیے گا ویڈیو کے نیچے، لیکن خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنی اندر سے پورا جو ہے نا یاد کر کے. اب یہ وہ 5 لوگ ہیں جنہوں نے ان کو کہنا ہے کہ ٹھیک ہے تم بھی یہ کہو اور ہم بھی یہ کہتے ہیں، اور اللہ کی لعنت وہیں پڑ جانی تھی، وہیں پہ فیصلہ ہو جانا تھا کہ کون لوگ جو ہیں، آپ کو پانی چاہیے، تو کون لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ سرکار کے اوپر ڈاؤٹ کر رہے تھے یا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ اپنی طرف سے آیتیں بنائی ہیں یا بات جو بھی ہے. وہ راہبوں نے دور سے ہی دیکھ کے کہہ دیا کہ نہیں، ہم نے ان کا مقابلہ نہیں کرنا. یہ جو ان کا سب سے چھوٹا والا بیبی ہے نا، اس نے بھی اکیلے نے کچھ کہہ دیا تو وہ رد نہیں کیا جائے گا. وہ بھی صاحب نظر تھے، وہ جتنی بائبل تھی اس کے اوپر صحیح بائبل پہ کھڑے تھے وہ. لیکن اب اسی بائبل میں پھر یہ بھی نشانیاں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے آنا ہے، تو ان نشانیوں کو دیکھ لینے کے باوجود ماننے پہ تیار نہیں تھے، کیونکہ اپنی مذہبی ٹھیکیداری جاتی تھی یا جو بھی تھی. ٹھیک ہے، وہ صاف انہوں نے مقابلے سے، اسے مباہلہ کہتے ہیں، اس سے انکار کر دیا تھا. تو ان 5 کو اللہ پاک قرار دے رہا ہے، میں نہیں قرار دے رہا. ٹھیک ہے، نہ شیعہ قرار دے رہے، نہ سنی، نہ ہم میں سے کسی کی اوقات ہے کہ وہ ان کے درجات ڈیسائیڈ کرے. قرآن ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اللہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اور سامنے ہے بات جس کے بھی ہے. پھر سیدھا سیدھا سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ انہیں کہو میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا ماں سوائے اپنے قربا کی محبت کے. تو ان سے محبت حکم ہے قرآن کا، ایمان کا جز ہے. آپ کو اجر رسالت جسے کہتے ہیں، یہ آیات میرا خیال یہ سورہ شورا کی آیت ہے، 23 ہے شاید، تو یہ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے پتر جی، اس میں میری اپنی کوئی سائنس نہیں ہے.